اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم یہ محرم سیریز کی تیسری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پہلی دو ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی کتاب کی کیا حیثیت ہے، اور پھر وہ روایات کی کتابیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے احادیث کی کتب کو ایک جو حیثیت دی گئی ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے اور اللہ کی کتاب کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تھے تو وہ کس طرح بنے تھے، اور ان خلفاء کو ہم کس حیثیت سے دیکھیں۔ لہٰذا ان کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو ذات ہے، جو ہستی ہے، اس کے بارے میں قرآن جو ہمیں عقیدہ بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ غلطی سے مبرا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انسان اور جن کی تخلیق کی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کو آزمایا جائے۔ پھر آزمانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، کیونکہ اختیارات کے بغیر تو کسی کو آزمایا نہیں جا سکتا۔ اس اختیارات کی وجہ سے انسان اس اختیارات کو نہیں سمجھ پاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ غلطیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا، حتیٰ کہ انبیاؤں سے بھی غلطیاں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ تو جو یہ تخلیقیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن اور انس، اس کو ایک اختیارات دیا، اور اختیارات ملنے کے بعد جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کے بتایا کہ پھر بعد میں ان لوگوں نے رجوع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ان سے غلطیاں ہوں۔ اب یہ غلطیاں ہم کسی کو یہ نہیں مان سکتے کہ باقیوں سے نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود غلطیاں اللہ تعالیٰ سورہ فاتح میں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو اگلی پچھلی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم نے معاف کر دی، بخش دی۔ اسی طرح کافی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاؤں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ کفر عقیدہ ہے۔ اسی طرح جو شیعہ حضرات کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اماموں سے غلطیاں نہیں ہوتی، یا کچھ سنی حضرات کا عقیدہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوتی، یا انبیاء سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہاں صحابہ سے کیسے نہیں ہو سکتی۔ غلطی سے مبرا جو ہستی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سے غلطیاں ہوگی۔ ہاں، فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ وہ فرشتے اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتایا ہے کہ ہم جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو کام ہی نہیں کر رہے۔ ان کو تو اختیارات وہ ملے ہی نہیں ہیں جو جنوں اور انس کو ملے۔
وہ سجیشن تو دے سکتے ہیں لیکن وہ اختیارات ان کو وہ نہیں ہیں کہ وہ اس کے حکم کے بغیر کدھر جا سکیں. یہ کام جو ہے وہ جنوں اور انس کا ہے، باقی کا نہیں ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جنوں انس کے ماتحت جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں، جس طرح چرند پرند وغیرہ ہیں یا یہ جو جانور وغیرہ ہیں، ان کو بھی ماتحت کر کے رکھا گیا ہے. ان کو بھی جو دیکھیں وہ اتنے اختیارات ہیں کہ وہ جو اس دنیا کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھینسیں ہیں، گائے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، چرند پرند، دیکھیں کہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. وہ صرف اختیارات ہیں کہ جو کھانے پینے کے لیے ان کو کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ محرم سیریز کی ویڈیو ہے جو ہم بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے ان کو ملی اور کس طرح خلیفے بنے. یہ اس روایت کے بنیاد پر میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو مسند احمد کی ہے. حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا یعنی فوت ہوئے، حضرت ابو بکر مدینہ منورہ کے قریبی علاقے میں تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سنتے ہی تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ زندگی میں اور اس دنیوی زندگی کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہیں. رب کعبہ کی قسم، محمد ہمیں داغ مفارقت دے گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تیزی کے ساتھ ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے. یعنی یہ کوئی جگہ تھی ثقیفہ بنی ساعدہ، وہاں روانہ ہوئے جہاں تمام انصار مسئلہ خلافت طے کرنے کے لیے جمع تھے. یعنی وہاں خلیفہ کس کو بنایا جائے، وہ کچھ انصاری لوگ تھے، وہ جمع تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے تو قبول نہیں کیا تھا. انصار لے کر آئے تھے اپنے پاس، اور انصاروں نے مدینے میں جگہ دی تھی، انہوں نے ساتھ دیا تھا، انہوں نے اپنی جائیدادیں تک آدھے آدھے ان کو دے دی تھی. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں کیونکہ ہم نے نبی کی مدد کی ہے. یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے اور حضرت ابو بکر نے خوب گفتگو شروع کی. یعنی یہاں پہنچ گئے، دیکھے کہ کچھ لوگ واقعتاً بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے گفتگو شروع کی. اس دوران انہوں نے قرآن کریم کی تمام وہ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جو انصار کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہیں سب بیان کر دی. یعنی جو جو انصاروں کے لیے قرآن مجید میں آیات ہیں وہ بھی بیان کی اس روایت کی روح سے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں جو انہوں نے فرمائی تھی وہ بھی ان کو بتائیں کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتے تھے. اور فرمایا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا. یعنی میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر لوگ ایک راستے پہ ہوں گے دوسرے، اور دوسرے انصار ایک سائڈ پہ ہوں گے، تو میں انصار والی سائڈ پہ آ جاؤں گا. پھر سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سعد، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مجلس میں جس میں آپ بھی موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت کے حقدار قریش ہوں گے. ابھی قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص قبیلہ تھا
وہ بنو ہاشم تھا، اور بنو ہاشم ایک برانچ ہے قریش کی. اس قریش میں بہت سی برانچیں داخل ہیں، جس میں بنو امیہ بھی ہے، بنو مطلب بھی ہے، مثلا کافی ساری برانچز ہیں جو قریش میں داخل ہوتی ہیں. یہاں حضرت ابو بکر بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خلیفے بنیں گے تو وہ قریش میں سے ہوں گے، قریش ہی بنیں گے. لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکار کے تابع ہوں گے. یعنی قریش لیڈنگ کریں گے، پھر لوگ ان کے نیچے رہیں گے. اگر لیڈر نیک ہے تو نیک کام کرے گا، لوگ بھی نیک کام کریں گے. اگر لیڈر بدکار ہے، اچھے کام نہیں کرتا، تو لوگ بھی بدکاری پر اتر جائیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ورڈنگ ہے جو وہ حضرت ابو بکر ان کو بتا رہے ہیں اس روایت کے مطابق. سعد نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں کہ ہم وزیر ہوں گے اور آپ امیر، یعنی آپ خلیفہ بنیں گے، ہم آپ کے نیچے رہیں گے. یہ سعد ان کو ورڈنگ دے رہے ہیں. پھر کسی اور حدیث میں آتا ہے کہ سعد نے ان سے مرتے دم تک بھی خلیفہ نہیں مانا تھا، لیکن وہاں وہ یہ خلیفہ چن کر آ گئے تھے واپس. اور اسی خلیفہ چننے کی وجہ سے حضرت علی کا بھی ان سے اختلاف ہوا کہ آپ خلیفہ چن کر کیسے آ گئے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے حضرت علی نے 6 مہینے ان سے کی بیعت نہیں کی. وہ بھی انہی روایت کی روح سے آتا ہے. 6 مہینے کے بعد، اور ان 6 مہینے کے اندر یہ خمس کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا. اور خمس کے مسئلے کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے جب جن نے ان کو خلیفہ نہیں مانا تھا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے. انہوں نے پھر وہ لڑائی کرنے کا سوچا کہ ہم لڑ کر بھی لیں گے ان سے زکوٰۃ. تو یہ مسئلہ اس طرح پھر شروع ہوتے گئے. ابھی یہ باتیں ہیں زبانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا. کوئی قرآن کی آیت تو نہیں بتا دی کہ نبی آپ کے بعد جو ہے نا وہ خلافت ہم قریش میں نے جاری کر دیے. جبکہ نبوت کا تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نبوت جاری کرتے ہیں وہ نبی کے اولادوں میں سے کرتے ہیں جس کو ان کو اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا جو خلیفہ ہے وہ نبی ہی بنتا ہے، تو وہ تو ان کی اولاد میں ہونا چاہیے تھا. پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ جو خلیفہ بننا تھا وہ بنی ہاشم میں سے بننا چاہیے تھا. حضرت علی کی ناراضگی اپنی جگہ پر جائز تھی، اس کا مطلب ہے. لیکن یہ جو کہنا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، ہم نے سنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پھر چپ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات نبی کی لے کے آ رہا ہے، ابھی نبی کو اس نے درمیان میں رکھ دیا، کیونکہ یہ خود اپنی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے سنا ہے. پھر آگے والا اس بات پر چپ ہو جاتا ہے. پھر چپ ہونے کی وجہ سے پھر یہ کچھ فیصلے ان لوگوں نے غلط کر دیے، کچھ آگے والے نے باتیں کو وہ چپ میں اچھا رہنے دیا، جس کی وجہ سے اتنے اختلافات بڑھے نہیں. ورنہ اگر حضرت علی کافی بول لیتے اور وہ بھی خلافت کے دعوے دار ہو جاتے تو یہ جو جنگ بعد میں لگی ہے جا کر حضرت علی اور معاویہ کی، یہ پہلے لگ جاتی.
لیکن اس نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا اور انہوں نے چپ سانت لی کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ لوگوں نے کیا ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کر دیا. لہذا کون کس قدر غلط ہے یا صحیح ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کر رہے. ہم پھر بھی آپ کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا, اس کو لے کر اب آپ جو ہے نا وہ فرقوں میں مت پڑیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مت پڑیں, شرک نہ کریں. یہ جس طرح شرکیہ کام ہو رہے ہوتے ہیں علموں کے نیچے, یا آپ جو اس طرح وہ محرموں میں جو نا یہ ان کے نام پر یہ نیازیں بانٹ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے نام پر نیاز نہیں بانٹی جاتی, یہ اللہ کے نام کی ہے. انہوں نے اگر کوئی اقدام کیا ہے اور وہ دوسرے نے اگر کوئی اقدام کیا ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ کرے گا, آپ شرک اور کفر کی طرف مت جائیں. لہذا ناظرین, امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کی موت ہونے لگی اور اس نے خلیفہ حضرت عمر کو چنا, تو وہ کیسے چنا, روایت ہمیں کیا بتاتی ہے ہم آپ کو